ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں سنتھیا ریچی نے رحمان ملک پر زیادتی کا الزام لگا دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ رحمان ملک نے 2011 میں زیادتی کی جب وہ وزیر داخلہ تھے۔ تو اگر وہ عورت اب جا کے کہہ رہی ہے، کیونکہ اس کا موقع کا گواہ بھی ہونا چاہیے اور بھی ہونا چاہیے، اگر وہ کوئی مجرم ہے تو اس کو پاکستان کی حکومت سزا دے۔ یہ پاکستان کی بدنامی ہے، یہ پاکستان کی بے عزتی ہے، یہ پاکستان کے رہنے والوں کی بدنامی ہے۔ امریکن بلاگر کا کہنا ہے کہ رحمان ملک نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور اس کے علاوہ پیپل پارٹی کے مختلف رہنماؤں میں مخدوم شہاب الدین یوسف رضا گیلانی نے ہراسگی کی۔ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یہ باتیں ہم سنتے ہیں، جی دیکھیں ہم اس کے گواہ تو نہیں ہیں، لیکن پاکستان کا احمد جو ہے نا وہ خراب کر رہے ہیں۔ اس کی میں سب سے پہلے آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہمارے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب ماشاءاللہ بڑے اچھے آدمی تھے، جی دیندار آدمی تھے، سمجھتے تھے۔ واللہ عالم ان میں کوئی خامیاں بھی ہوں گی، لیکن جو ہم نے خوبی دیکھی ہے کہ کیسوں کے سلسلوں میں وہ بڑی انٹرسٹ لیتے تھے، اور پھر انہوں نے ان کیسوں کو جو ہے نا پرانی فائلوں کو بھی اور جھوٹے گواہوں کو بھی، ہمارے دوسرے جج صاحب آئے انہوں نے بھی بڑا اچھا کام کیا۔ لیکن جس ملک میں آپ دیکھیں کہ یہ بوتل اٹھا کے چیف جسٹس صاحب اس کو سونگتے ہیں اور سون کے کہتے ہیں کہ یہ اس بندے نے، وہ کیا نام تھا جی اس کا، وہ ہاں جی، اس نے وہ شراب پی ہوئی، وہ شراب پر رکھی ہوئی تھی اور وہ اسپتال میں داخل تھا بیماری کا بہانہ کر کے۔ اب مجھے بتائیں کہ جب وہ لیبارٹری میں جاتی ہے تو وہ شہد بن جاتا ہے۔ جج کیا کرے؟ جج کہاں جائے؟ کس کو روئے؟ کس کو پیٹے؟ کہ یہاں آوے کا آوائی بگڑا ہوا ہے اور یہاں سارا دیکھیں۔ میں جج کی ذمہ داری نہیں تھی، جج نے خود دیکھا جی، خود گیا ہے جی، میں یہی کہہ رہا ہوں نا۔ اب جج کو جو فائل پیش کی جا رہی ہے وہ شہد کی پیش کی جا رہی ہے، وہ بتایا جا رہا ہے یہ تو بڑا مومن ہے جی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شہد گھول کے شربت پیتا تھا۔ اور بھائی یہاں آوے کا ہوا بگڑا ہوا ہے، یہاں سارے جو ہے نا امیر سرمایہ دار جگیردار سارے نہیں ہیں، لیکن اس میں ظالم بے ایمان منافق ٹائپ کے لوگ بھی موجود ہیں۔ اور پھر آپ کو میں ایک اور بات بتاتا ہوں، آپ سن کے حیران رہ جائیں گے کہ طالبان کے دیکھیں نا، یہ علماء کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ جو حق والے علماء ہیں نا ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ آپ نے دیکھا تھا طالبان کے پاس ایک لڑکی صافی تھی، وہ قید ہو جاتی ہے، اور جب وہ قید ہو جاتی ہے تو وہاں جو ان کا وہ وزیر داخلہ جو ذمہ دار تھا یا جیل کا امیر تھا، وہ ملا عمر کے دور میں جناب جیل میں جاتا ہے، اور جیل میں جا کے کیا کرتا ہے جناب، دیکھتا ہے کہ وہ صافی جو لڑکی ہے وہ قید بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ اس کو اپنی چادر دیتا ہے اور وہ بات یوں کر کے کرتا ہے کہ میں اس عورت کی طرف نگاہ نہ اٹھا کے دیکھوں۔ بھائی ہم تو اللہ کا شکر ہے، علماء کرام جو ہیں ہمارے دیندار لوگ، ہمارے مذہبی لوگ، مولویوں کے علاوہ اور بھی کروڑوں ہزاروں لاکھوں دیندار لوگ ہیں، اور اس نے دیکھا نہیں۔ اور وہ صحافی جب اپنے ملک میں جاتی ہے تو دنیا اس کا استقبال کرنے آتی ہے، اور وہ کہتی ہے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا۔ اسے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے قرآن پاک پڑھا ہے؟ قرآن پاک پڑھ کے تم مسلمان ہوئی ہے؟ تم نے حدیث پڑھی ہے اور تم مسلمان ہوئی ہے؟ تم نے کیا دیکھا ہے مسلمانوں نے؟ کہا میں نے مسلمانوں کی ایک ہی خوبی دیکھی ہے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے دیوانے ہیں، یہ حضور پاک کے چاہنے والے ہیں، یہ حضور پاک سے محبت کرنے والے ہیں، یہ حضور پاک سے پیار کرنے والے ہیں۔ تو صحافیوں نے پوچھا وہ کیا آپ نے دیکھا؟ تو اس نے کہا جب وہ مجھے جیل خانے میں ملنے آتا تھا تو یوں پردہ کرتا تھا، اور اس نے مجھے اپنی چادر اتار کے دی کہ میری بہن، یہ میری بیٹی، یہ چادر رکھو۔ اس نے کہا کہ خالی صرف وہی ایک تھا یا اور بھی تھے؟ اس نے کہا میں اتنے دن افغانستان میں قید رہی ہوں، طالبان کی قید میں رہی ہوں، لیکن کسی نے مجھے اس میلی نظر سے میری طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دی۔ تو اگر وہ عورت اب جا کے کہہ رہی ہے، کیونکہ اس کا موقع کا گواہ بھی ہونا چاہیے اور بھی ہونا چاہیے، اگر وہ کوئی مجرم ہے تو اس کو پاکستان کی حکومت سزا دے۔ یہ پاکستان کی بدنامی ہے، یہ پاکستان کی بے عزتی ہے، یہ پاکستان کے رہنے والوں کی بدنامی ہے، کیونکہ ہمیں ماؤں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی، بزرگوں کی، بچوں کی، ہمیں تو اللہ کے نبی نے جو قانون دیا جو اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط بات ہے، یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ نہیں تو یہ الزامات کے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا حقیقت نظر آتی ہے کہ یہ جو ہمارے گورنر ہاؤس ہیں یا جو ہمارے یہ بڑے ہاؤس ہیں، ان سب میں ایسا نہیں ہوتا؟ دیکھیں میں سب سے پہلے آپ کو بات بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی پہ جو پہلی قرآن کی آیت اتری ہے نا وہ ہے اقرا۔ کون سی آیت ہے؟ اقرا، پڑھیں، پڑھنا لازمی ہے، علم حاصل کر۔ آپ انگریزی علم حاصل کریں، علم ہے، آپ فارسی علم حاصل کریں، علم ہے، آپ ٹیکنالوجی کا علم حاصل کریں، علم ہے، آپ بم کا علم حاصل کریں، علم ہے،
آپ مشینوں کا علم حاصل کریں، جو آپ کو چاہتا ہے دل کرتا ہے وہ علم حاصل کریں، لیکن اس علم کے متعلق آپ سن لیں اور یہ میری بات غور سے رکھیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے علم نے جو تقاضے دیے ہیں، جو قانون دیا، اس پہ عمل کرائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی کو جو پہلی آیت اتری ہے اقرا، پڑھیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ہر آدمی پڑھنا چاہیے، ہر آدمی لکھنا چاہیے، ہر آدمی کو علم ہونا چاہیے۔ اچھا، اس لڑکی نے ثبوت بھی پیش کیے ہیں؟ دیکھیں جی، اگر اس نے ثبوت پیش کیے تو ہماری حکومت کو ایکشن لینا چاہیے۔ ہمارے وزیر اعظم، اب وہ دور ختم ہو گیا ہے، عمران خان صاحب قوم آپ پہ امید رکھتی ہے، تو میں وہ بات کر رہا تھا اقرا کی، تو آج کرونا کے متعلق بتاتے ہیں۔ وہ جیو والوں نے ایک گدھا رکھا ہوا ہے، وہ گدھا آتا ہے، ہاتھ دھوئیں جی 15 منٹ جناب، صابن سے دھوئیں جی، اچھی طرح دھوئیں جی، اور ہمیں گدھوں سے نہ پڑھواؤ، عالم بلاؤ، علم والے لوگ بلاؤ، قرآن سے محبت کرنے والے بلاؤ۔ کوئی سنی نہیں ہے، کوئی وابی نہیں ہے، کوئی دیوبندی نہیں ہے، کوئی بریلوی نہیں ہے، کوئی اہل حدیث نہیں ہے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے ہیں۔ ہمیں یہ چیزیں مت سکھائیں، ہمیں یہ چیزیں مت بتائیں، اس لیے علماء کو بلاؤ، ٹی وی پہ علماء کو بلاؤ تاکہ وہ تمہیں بتائیں کہ کیا حقیقت ہے، کیا سچ ہے۔ اچھا، ایک طرف گورنر پنجاب چودھری سرور وہ ٹک ٹاکروں کو بلاتے ہیں کہ آپ کرونا کے بارے میں اویئرنیس دیں، وہ لڑکیاں جو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ او اللہ معاف کرے، او اللہ اب میں کہتا ہوں عمران خان کی جو حکومت ہے نا، اب عمران خان خالی سینہ تان کے آ جاتا ہے، میں چوریاں ختم کراؤں گا، میں ڈاکے ختم کراؤں گا، میں بدماشوں کو اندر کروں، لیکن وہ سارے چور ملے ہوئے ہیں ان کے ساتھ، وہ چوروں کے جو چوروں کا جھنڈ ہے نا، وہ سارے چور آپس میں ملے ہوئے ہیں، وہ اس غریب کو کچھ کرنے نہیں دیتے، اب ہم تو چاہتی ہے کہ چور پکڑے جائیں، کوئی پیپل پارٹی کا نہیں ہے، کوئی مسلم لیگ نون کا نہیں ہے، لوگ اپنے ملک کو دیکھ رہے ہیں، اپنی قوم کو دیکھ رہے ہیں، اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہیں، اپنے آنے والے بچوں کا مستقبل دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمیں تاریخ نظر آ، لیکن ہم اللہ کے گھر سے نامید نہیں ہیں، اللہ ہماری خواہشیں پوری کرے گا۔ اس کے بارے میں بتائیں۔ یہ غلط ہوا ہے، یہ بہت غلط کام ہوا ہے، علماء کو بلاؤ، اور تمام مسجد کا ایک مولوی حافظ قرآن لے جاؤ، اس کو بٹھاؤ ٹی وی پہ، وہ قوم کو بتائے کہ کرونا کیا ہے، وہ جانتے ہیں، اور علماء کی عزت کرو، علماء کا احترام کرو، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، علماء کے ساتھ اللہ نے علم دیا ہوا ہے، وہ نبی کے مسئلے کے وارث ہیں۔ اب دیکھیں یہ کرونا آیا، ساری دنیا کی امدادیں ہوئی ہیں، لیکن ان علماءوں نے بیچاروں نے شرم کے مارے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، کسی سے انہوں نے بھیک نہیں مانگی، اور وہ گھروں میں فاقے رہ گئے ہیں، مسجدوں میں رہتے ہیں، مسجدوں میں فاقے رہ گئے ہیں، لیکن انہوں نے کسی کے آگے یہ نہیں کہا کہ یار ہماری مدد۔ وہ سچ پوش لوگ ہیں، وہ دیندار لوگ ہیں، وہ علم والے لوگ ہیں، علم والوں سے محبت کرو۔ یہ جو آپ بلا لیتے ہیں ان کو کیا پتہ ہے، انہیں کیا علم ہے کہ کرونا کیا ہے، انہیں کیا پتہ ہے وضو کیسے ہے، انہیں کیا پتہ ہے ہاتھ کیسے دھونے ہیں، انہیں کیسے پتہ ہے کیا ہے ناک کیسے صاف کرنا ہے۔ غلط چیز ہے، ناچنے والوں کو بلانے سے بہتر ہے آپ علماء کرام کو بلائیں، علماء کرام کی عزت کریں، علماء کرام کا احترام کریں۔ ٹھیک ہے، نہیں آپ اس واقعے کے بارے میں بتائیں جو امریکن بلاگر نے الزام لگائے ہیں، جس میں یوسف رضا گیلانی بھی ہے، مہدوم شہاب الدین بھی ہے، اور اس کے علاوہ یہ رحمان ملک بھی ہے، رحمان ملک نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے نا جی، تو وہ ثبوت لے کے پاکستان چیف جسٹس، ہمارے چیف آف آرمی سٹاف، ہماری ISI کے پاس پہنچیں گے، کیوں کہ مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ اب جو نئی نسل آ رہی ہے نا جی، نئے جو لوگ آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ اللہ کے حکم سے بہت ہی ماشاءاللہ اچھے لوگ آنے والے ہیں، بہت بہترین لوگ آنے والے ہیں۔ ہمارے پہلے لوگ بزرگوں نے دیکھیں، ہم نے ترقی، ہم نے بزرگوں کو نہیں پھینکنا ہے۔ جس بندے نے پہلی دفعہ مورس بنائی ہے وہ عقل والا تھا، جس نے پہلی دفعہ جہاز بنایا وہ عقل والا تھا، جس نے پہلی دفعہ موبائل بنایا وہ عقل والا تھا، جس نے پہلی بار ایک کیمرہ بنایا وہ عقل والے لوگ تھے۔ ہمارے بچوں نے سیکھ لیا ان عقل والے لوگوں سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بچے، نئی نسل ہماری دیکھنا انشاءاللہ تعالیٰ انہیں سیدھا کرے گی عمران خان کی طرح۔ عمران خان بھی چاہتا ہے کہ میرا ملک پاک ہو، ہماری نئی نسل بھی چاہتی ہے ملک پاک ہو۔ کیوں ساتھ دیتے ہیں نوجوان عمران خان کا؟ اس لیے دے رہے ہیں کہ یار ہمارے ملک میں یہ گڑبڑ ختم ہو۔ اس لیے ناچنے اور گانے والے نہیں کام کر سکتے، اور اگر اس عورت کے پاس جو وہ آپ بتا رہے ہیں اس کے پاس اگر ثبوت ہے تو وہ فوراً عدالت میں پہنچے، عدالتیں انصاف کریں گی۔ یہ آپ نے کہا عدالتیں صاف کریں گی، سٹارٹنگ پہ آپ نے بولا کہ ہاں جی، عدالت اب بہت بدلی ہو گیا جی، دیکھیں اب بہت بدلی ہو گیا۔ پہلے جھوٹی گواہیاں چلتی تھیں،
बंदा फांसी लग जाता था, जेल में मर जाता था, केस उसका चल रहा होता था, बाद में पता चलता था वो तो आज से 10 साल पहले मर गया। लेकिन अब नहीं, अब वो ये जो चीफ जस्टिस आए ना, दो ये दूसरे जो पहले चीफ जस्टिस के बाद दो दूसरे आए थे, और ये जो अब आज मौजूदा भी हैं, इन्होंने कहा जी झूठी गवाही हम नहीं मानेंगे। अगर पुत्र झूठी गवाही में फंस गए हो तो फिर छुड़ाने वाला इंशाल्लाह कोई नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने कानून बना दिया है। और अगर उसके पास सबूत है वो आए। और मैं ये भी गुजारिश करूंगा चीफ जस्टिस साहब, आपको अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता है, अगर कोई पुलिस वाला किसी पे झूठा मुकदमा बनाता है, बेगुनाह बंदे को अंदर करता है, आप उसकी तहकीक करवाएं, और वो झूठा केस है तो उस पुलिस वाले को चुराए में लटकाएं, क्योंकि वो बेगुनाह बंदा नफसियाती मरीज बन जाता है और सारी उम्र दर दर बदर की ठोकरें खाता रहता है। उसके दिमाग में एक ही नफरत पैदा हो जाती है। वो पुलिस वालों से भी मैं कहूँगा, बहुत अच्छे अच्छे पुलिस वाले भी हैं, कि यार अल्लाह का वास्ता है किसी पे झूठा मुकदमा ना बनाओ, किसी पे झूठा केस ना करो, क्या हो कि वो नफसियाती मरीज हो जाता है, फिर वो पुलिस से नफरत करता है, वो कई हजार लोगों से नफरत करता है। इसको ख़त्म करें, प्यार बांटें, मोहब्बत बांटें, सुलह करें, इंशाअल्लाह फलां से।